معزز سامعین، ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر حدیث نمبر 1503، راوی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ یعنی زکوٰۃ فطر کھجور سے 1 سا یا جو سے 1 سا مسلمانوں میں سے غلام ہو، آزاد ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، سب پر فرض کیا ہے، اور اس کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اسے قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ اسے نماز عید کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کر دیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 1506 کے اندر راوی ابو سعید خدری ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اجناس کا ذکر کیا، یعنی 3 طریقے کا چیزوں کا ذکر کیا۔ اس میں سے ہے طعام سے 1 سا، پنیر سے 1 سا، یا منقے یا خشک انگور سے 1 سا۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ دیکھیے دونوں روایتیں واضح ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر کا دوسرا نام صدقہ فطر ہے۔ زکوٰۃ فطر کا ایک دوسرا نام صدقہ فطر ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اسے ادا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کے پاس نصاب ہے نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں پر نصاب وغیرہ نہیں دیکھا جاتا ہے، آپ کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ چھوٹے بڑے مرد عورت سب کے اوپر سے یہ چیز لازمی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اسی طریقے سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف سے ان کے والدین اسے ادا کریں گے۔ بچہ چاہے گود میں ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، جو بھی ہے، پوری فیملی کی طرف سے 1 سا کھجور ہو، انگور ہو، کشمش ہو، جو ہو، چاول ہو، یہ سارے اجناس میں سے اسے ادا کرنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے ادا کرنے کی وقت کیا ہے؟ بہت سارے احباب اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ادا کرتے ہیں 1 سا تقریباً 2.5 سے 3.25 کلو کا ہوتا ہے۔ اب ادا کب کیا جائے گا؟ بہت سارے لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ 10 دن جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے لوگ نکال دیتے ہیں۔ یہ آپ کا فطرہ قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس۔ یہ ایک عام صدقہ ہوگا، عام صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا، فطرے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جس مقصد سے جو نکالا جاتا وہ یہ ہے کہ ان میں جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اسے کفارہ بنا دے، ہمارے گناہوں کو دور کر دے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے گھروں کی خواتین 10 دن پہلے نکال دیتی ہیں تاکہ مانگنے والے آئیں گے ان کو دیتے رہیں گے۔ اس طریقے کا ادا کرنا یہ زکوٰۃ الفطر جائز اور درست نہیں ہے۔ علماء جواب دیتے ہیں اس مسئلے کو لے کر کہ آج حالات تھوڑا سا الگ ہے۔ پہلے یہ رہا کرتا تھا کہ بھائی کلیئر تھا، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، تو نماز سے کچھ دیر پہلے لوگ نکالتے تھے صحابہ کرام۔ آج کے حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ پہلے نکال سکتے ہو تو بہت زیادہ تو 3 دن پہلے آپ نکال دو، لیکن کم سے کم اچھا ہوگا کہ آپ 1 دن یا 2 دن پہلے نکالو، اس سے پہلے زکوٰۃ فطر ادا مت کیا کرو۔ اگر آپ اس سے پہلے ادا کرتے ہو تو یہ آپ کا عام صدقہ ہوگا اور زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ نماز کے بعد نکالتے تو بھی عام صدقہ ہے، نماز سے 8 دن 7 دن 6 دن 5 دن پہلے نکالتے ہو تو بھی عام صدقہ ہے۔ اس چیز سے اجتناب کرو، کوشش کرو کہ جو بہترین طریقہ سنت کا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی حکم دیتے تھے کہ نماز سے نکلنے سے پہلے ادا کر دو۔ تو نماز سے آدمی 10 دن پہلے تھوڑی عید کے لیے نکلتا ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے نکلتا ہے مسجد میں جانے کے لیے، عیدگاہ میں جانے کے لیے۔ لیکن چلو بھائی آپ کے حالات کے اعتبار سے بھائی کسی کو کہیں دینا ہے تو بہت زیادہ سے زیادہ 2 دن 3 دن پہلے نکال کے کوشش کرو کہ اسی 3 دن کے اندر اس کا حق ادا کر دیا کرو، اور یہی بہترین طریقہ ہے۔ اور نکالنے کے لیے آج منقہ، کشمش اور اسی طریقے سے پنیر، یہ ساری چیزوں میں نہیں نکالو، آدمی نہیں نکال پا رہا ہے کیونکہ بھائی وہ وقت الگ تھا، یہ معاملات الگ ہیں۔ حالات کے اعتبار سے بہتر ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے گیہوں یا چاول میں سے نکالیں۔ ہاں ایک چیز اور ایک اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے احباب یہ کرتے ہیں کہ گھٹیا چیز نکال کر لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، صدقۃ الفطر گھٹیا چیز۔ کوئی آپ سے بولتا ہے کہ بھائی فطرہ دو تو کہتے ہیں بھائی ہم 2 روپے کلو والا گیہوں کھاتے ہیں، 2 روپے کلو والا چاول کھاتے ہیں۔ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، کیا آپ
वाकईतन इसी चीज का इस्तेमाल करते हो तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन क्या आप दूसरे को जो दोगे, क्या आप चाहते हो कि वो 2 रुपए किलो वाला 5 रुपए किलो वाला चीज खाए? अल्लाह के नबी ने कहा जो चीज आप इस्तेमाल करते हो, खाने वाली चीज में जो इस्तेमाल करते हो उसी में से निकालना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप 40 रुपए किलो का चावल खाते हो तो आप सामने वाले को बासमती चावल दो, 100 रुपए किलो वाला दो, लेकिन जो खाते हो उसी में से निकालने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग 40 रुपए 50 रुपए किलो का गेहूं या चावल खाते हैं, और जब सदक़तुल फित्र अदा करना रहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरी फैमिली बड़ी है, 25 लोग 30 लोग हैं, तो क्या करते हैं 20 रुपए किलो वाला राशन वाला उठा के लाते उसको तकसीम करा देते हैं। ये सारी चीजें कबूल नहीं किया जाएगा। ये ढकोसलाबाजी छोड़ दो, शरीयत का सही मुताला करो, शरीयत के अंदर जो सही तरीका उसका इस्तेमाल करो। अगर सवाब चाहते हो तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके पर अमल किया है, सहाबा को जिस तरीके का हुक्म दिया है, ऐसे ही किया जाएगा। अजनासे ताम, खाने वाली चीजों में से ही निकाला जाएगा जिसे आप खुद इस्तेमाल करते हो। मुहतरम हज़रात, एक रवायत है जिसे मुवत्ता के अंदर इमाम मालिक रहमहुल्लाह इसको नकल करते हैं। ये एक ताबई है, ये नकल करते हैं और अपनी किताब के अंदर मुवत्ता है इमाम मालिक, एक बेहतरीन किताब है जो तकरीबन जो भी अहलुल हदीस का इदारा है वहां पर ये किताब पढ़ाई जाती है। उसके अंदर उन्होंने एक बाब बनाया फिर किताब ज़कात, ज़कात के मुतालिक, तो उसी में रवायत नकल करते हैं 994, कहते हैं कि ज़कात फित्र भेजने का वक्त क्या है। जो ज़कात फित्र हम अदा करते हैं इसके भेजने का वक्त क्या है। देखिए, मालिक ने नाफे से रवायत किया कि अब्दुल्लाह बिन उमर ज़कात फित्र ईद उल फित्र से 2 दिन या 3 दिन पहले उसके पास भेजते थे जिसके पास उसे जमा किया जाता था। लिहाजा इससे कई सारी चीजें हमें साबित मिलती है। इसमें एक अहम चीज यह है कि ज़कात फित्र कब भेजना चाहिए। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ज़कात फित्र एक है, नाम ज़कात रमजान भी है, यानी ज़कात फित्र का जो एक नाम है, मैंने जिक्र किया था आपके सामने कल कि जो ज़कात फित्र है इसे सदक़तुल फित्र भी कहा जाता है, या इसी तरीके से ज़कात रमजान भी कहा जाता है। रमजान का ज़कात एक आम ज़कात अलग है, और ये एक ज़कात ये है कि रमजानुल मुबारक में के महीने में जो हम फितरा अदा करते हैं इसकी फजीलत क्या है। इसकी फजीलत ये है कि जो रमजानुल मुबारक का महीना हमसे गुजर चुका है, जिस अय्याम को हमने गुजार दिया है, उसके अंदर होने वाले हमसे जो लगे काम हो जाते हैं या ऐसे काम जो नहीं होना चाहिए था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से माफ कर देता है। दूसरी चीज क्या है कि ज़कात फित्र ये फरीजा है, इसे हमें और आपको अदा करना लाजमी है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गुलाम हो, आजाद हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, यहां तक कि वो लोग जिनके जरिए ज़ेरे निसाब काम करने वाले लोग हैं, यानी कोई मालिक है, दुकानदार मालिक है, उसके पास अगर कुछ लोग काम करते हैं तो ये मालिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन आदमियों की तरफ से ज़कातुल फित्र अदा करे। बहुत सारे लोग नहीं करते, करना चाहिए, बेहतर तरीका है, क्योंकि आप उनके अभी मालिक हैं, आपके पास वो साल भर काम करते हैं, तो क्या आप इस लायक भी नहीं है कि आप उनके हक में ज़कात अदा कर दें? हाँ, वो भी अगर अदा करना चाहता है तो कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन गुलाम हो, आजाद हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबकी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कातुल फित्र अदा करने का हुक्म दिया है। चौथी पॉइंट इसी के अंदर यह भी लिया जा सकता है, अहम पॉइंट ये कि ज़कात फित्र जो है, बहुत सारे अहबाब, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ज़कात फित्र 10 दिन पहले निकालने की कोशिश करते हैं, या वो लोग जो बाकायदा बैतुल माल का इस्तेमाल करते हैं और वो लोग बाकायदा इस चीज का हुक्म देते हैं कि तुम ज़कात फित्र वसूल करो, और उनके लिए बाकायदा उनके पास कॉल किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि भाई जल्दी लाओ। अब सोचो, आपके कॉल के जरिए से या आपके बताने के जरिए से अगर सामने वाला फितरा दे देता है, 8 दिन 7 दिन पहले फितरा दे देता है, तो फिर उसकी फितरे तो माने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो काम सदका हो जाएगा। और यहाँ पर नियत नहीं देखी जाती कि मैंने इस नियत से दिया था। ज़कात फित्र का जो वक्त है वो मैंने जैसा कि बयान किया, इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा अब्दुल्लाह बिन उमर को देखा कि वो ज़कात फित्र जो है 2 दिन या 3 दिन पहले बाकायदा उसूलने का हुक्म देते थे और कहा करते थे कि लोगों अपने फितरे को निकालो और उस जगह पे जाकर जमा करो जहां वो चीज जमा की जाती है। तो एक तो पॉइंट ये है कि 8 दिन 7 दिन पहले नहीं निकालना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि ज़कात फित्र किसे देना चाहिए।
کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی جگہ پہ جمع کیا جائے جہاں باقاعدہ کیا کہتے ہیں خزانچیوں کے ذریعے سے، ذمہ داروں کے ذریعے سے اس کا حق مکمل طور سے غریبوں اور یتیموں تک پہنچ جائے۔ یہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک جگہ پہ جمع کیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس لسٹ ہوتی ہے، اور ہر مسجد کے لوگوں کو ایک لسٹ تیار کرنی چاہیے کہ ان کے احاطے میں کتنے یتیم، کتنے غریب، کتنے بیوہ، کتنے مساکین، کتنے پریشان حال لوگ ہیں، ان کا لسٹ تیار رکھنا چاہیے۔ یہ سینٹر ہے آپ کی مسجد ہے، اسے صرف مسجد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اس مسجد کا فائدہ یہ بھی اٹھانا چاہیے کہ غریب کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، مساکین کون ہے، باقاعدہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، جو سرپرست لوگ ہیں، ان کے نظروں، ان کے اندر یہ چیز رہنا چاہیے کہ جب بھی ایسا کچھ موقع آتا ہے تو باقاعدہ آپ کی مسجد کے ایک فنڈ تیار کیا جائے اور یتیم، بیوہ، مسکین، پریشان حال لوگوں کی کچھ نہ کچھ مدد کی جائے۔ انہی مدد میں سے زکوٰۃ فطر بھی ایک مدد ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر بہت سارے لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں۔ ایک الگ ٹاپک انشاءاللہ اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ابھی جو بولنے کا مقصد یہ میرے نوجوانوں کہ زکوٰۃ فطر 3 دن سے پہلے ہرگز نہ دے کسی کو۔ زکوٰۃ فطر 3 دن یا 1 دن سے پہلے کسی کو ہرگز نہ دے۔ 3 دن، 1 دن، 2 دن بچا رہے تو ہی دینے کی کوشش کرے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیں گے یا نماز کے بعد آپ دیں گے تو آپ کا فطرہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ ایک عام صدقہ ہوگا جو آپ کو صرف صدقے کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ الفطر کا ثواب یا صدقۃ الفطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں، رب العالمین یہ رمضان المبارک کا جو مقدس ایام ہم نے گزارا ہے، ان میں ہونے والی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو تو ہمارے معاف کر دے۔ اللہ بچے ہوئے ایام کی بہترین انداز میں اس کا فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو قرضدار ہے اے اللہ، قرضدار کو رب العالمین اسے کے اخلاص کے اوپر اسے خود خلوص للہیت کے ساتھ اپنے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو قرض کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اے اللہ مجھے قرض کے بوجھ تلے مت رکھنا۔ لہذا نوجوانوں، یہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، اگر ہم میں سے کسی کے سروں کے اوپر قرض ہے کوشش کرو اسے ختم کرنے کی۔ یہ حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے، کتنی بھی نیکیاں کر لو اللہ کے پاس اگر کسی کا ایک پیسہ بھی کھا کے گئے نا تو اللہ رب العالمین کیا وہ چیز بخشی نہیں جائے گی۔ لہذا اللہ کے نبی اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص قرضدار رہتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھایا نہیں کرتے تھے، حکم دیتے تھے کہ پہلے اس کے ورثہ اس کے قرض کو ختم کر دے۔ لہذا اس رمضان میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ جو پریشان حال ہے، جو قرضدار ہے، اللہ غیب سے اس کی مدد عطا فرما تاکہ وہ اپنے قرض کو ختم کر سکے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔